محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سہرش گل جماعت ہشتم کی طالبہ اڈیالہ روڈ کیمپس سے آپ سب کو مارننگ اسمبلی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ حسب روایت اسمبلی کا آغاز سر دانش کے نماز کے سبق سے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، اور تمام عملی عبادتیں بھی۔ والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں بھی۔ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر۔ ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو۔ وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، سلام ہو ہم پر۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ اب ہم سر حافظ ادریس کے قرآن و تفسیر کے سبق سے مستفید ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فتلقى، سو سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من سے، ربی ہی، اپنے رب، کلمات، کچھ کلمات، سو سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات۔ فتاب علیہ، سو متوجہ ہوا، علیہ، اس کی طرف، یعنی توبہ قبول فرمائی اس کی۔ انہو، بے شک وہ، ہوا وہ، التواب، بڑا توبہ قبول کرنے والا، بے شک وہی ہے خوب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بڑا مہربان۔ گزشتہ آیات میں یہ بات گزری ہے
کہ آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں رہیں اور جہاں سے چاہیں جو چاہیں کھائیں، بس ایک درخت کے بارے میں منع کر دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس کو نہیں کھانا۔ اور دوسری طرف شیطان جو اللہ کے حکم کا انکار کر کے، نافرمانی کر کے راندہ درگاہ ہو چکا تھا، وہ بھی اعلان کر چکا تھا کہ میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اب نہیں چھوڑوں گا اور ان پر حملے کروں گا اور انہیں اللہ تیری نافرمانی کی طرف لاؤں گا۔ چنانچہ اس نے کوشش کی جو آگے چل کے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اس نے قسمیں اٹھا کے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں اٹھا کے اس نے انہیں یقین دلایا دونوں کو کہ میں آپ لوگوں کا خیر خواہ ہوں، کوئی بری بات دشمنی کی وجہ سے نہیں کر رہا۔ ساتھ یہ وہ انسان ہیں جو یعنی بالکل ابتدائی اور نیک صالح، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کوئی کسی کو دھوکہ دیا جاتا ہے یا کسی کے ساتھ ایسے کیا بھی جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے خود بتایا کہ اس نے قسمیں اٹھا کے انہیں پھسلا دیا، ان سے ایک وہ کام کروا دیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں منع کیا گیا تھا کہ یہ نہیں کرنا۔ اب جب وہ کام ہو گیا، انہوں نے کھا لیا، تو اس کے اثرات بھی ظاہر ہوئے۔ سورہ اعراف میں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کے اثرات ہوئے کہ وہ لباس جو جنت کا انہیں ملا ہوا تھا وہ چھن گیا، لیکن وہ دونوں میاں بیوی باوجود اس کے کہ کوئی اور وہاں نہیں تھا، وہ اتنے باحیا تھے کہ فوراً جسم کو چھپانے لگ گئے، پتے ملے جنت کے اسی سے۔ اور یقینی بات ہے کہ انہیں اس کی پریشانی بھی ہوگی کہ ایک ایسا کام ہو گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ یہ نہیں کرنا، اگرچہ دانستہ ایسا کام نہیں کیا تھا، اس لیے کہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، تو اللہ کی نافرمانی کا تو وہاں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے تھے، اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں خود بتا دیا کہ اس نے قسمیں اٹھا کے انہیں دھوکہ دیا۔ تو اور اسی طرح پچھلی آیات میں گزرا کہ اس نے پھسلا دیا ہے، اس نے ایک غلط فہمی پیدا کی اور اس کے نتیجے میں ان سے ایک کام ہو گیا اور اس کی پریشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی ہے، تو اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ خود کلمات بھی سکھا دیے کہ ان کلمات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بتائے ہیں کہ ان دونوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو خود کلمات سکھا دیے کہ ان کے ذریعے مجھ سے معافی مانگ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا یہاں ذکر فرمایا ہے کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے، یعنی ان کلمات کے ذریعے پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ فرماتے ہیں فَتَابَ عَلَيْهِ، اس نے ان کی توبہ کو قبول فرما دیا۔ یعنی انسان کو جو اس دنیا میں بھیجنا تھا تو وہیں ایک تجربہ بھی کروا دیا کہ دیکھو دنیا میں جاؤ گے تو شیطان اور نفس انسانی یہ انسان کو بہکائے گا۔ انسان اور فرشتے میں یہی فرق ہے کہ انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں ہیں، نیکی کرنے کی صلاحیت بھی ہے، گناہ کی بھی ہے، اور فرشتوں میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، ان میں ایک ہی چیز ہے بس اطاعت کرنی، انہیں نہیں پتا کہ گناہ بھی کچھ ہے۔ اور اسی لیے انسان جب اپنے گناہ کے جذبے کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کے اوپر جبر کر کے ایک مشقت برداشت کر کے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، پھر اسے انعام بھی ملتا ہے۔ اب جب اس نے دنیا میں آنا تھا اور یہ دونوں معاملات اس کے ساتھ پیش آنے تھے کہ شیطان بھی بہکائے گا
نفس بھی چاہے گا کہ وہ چیزیں کی جائیں جو اس کا جی چاہتا ہے، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو تو وہ بھی بہکائے گا۔ تو اگر ایسی چیز غلطی ہو جائے تو پھر اس کا حال کیا ہے؟ تو یعنی ایک طرف زہر ہے نافرمانی کا، اور اللہ نے دوسری طرف اس کا تریاق توبہ کی شکل میں عنایت فرما دیا کہ اگر دنیا میں جا کے ایسا کوئی کام ہو جائے گا تو اس کا حال یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لی جائے۔ معافی اللہ سے کسی بھی لفظ کے ذریعے مانگی جا سکتی ہے، کہ جس میں دو باتیں ہونی چاہیے کہ ندامت ہو اسے اپنے کیے ہوئے پہ، اور آئندہ نہ کرنے کا اسے اظہار کر رہا ہو۔ اور یعنی میں ماضی پہ جو کچھ ہوا ہے اس پہ شرمندگی کا اظہار کر رہا ہوں ان الفاظ میں کہ غلطی ہو گئی مجھ سے، اور آئندہ نہ کرنے کا اظہار ہو کہ آئندہ بالکل نہیں کروں گا یہ کام۔ اسی کا نام توبہ ہے، وہ کسی لفظ میں بھی ہو، چاہے وہ اردو میں ہو، پنجابی میں ہو، زبان کسی جو بھی زبان کسی کی ہے اس زبان میں کر لیں۔ لیکن مفسرین نے یہ بات بہت اچھی نشاندہی کی، انہوں نے فرمایا کہ توبہ کے لیے بہترین الفاظ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دیے، کیونکہ وہ خود سکھائے ہیں، اس میں توبہ کی قبولیت کا امکان زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ان الفاظ کو سیکھ لینا چاہیے، کوئی زیادہ مشکل تو نہیں ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان الفاظ کے ساتھ انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس گناہ کو معاف بھی فرما دیں گے اور اس کے اثرات بھی ختم فرما دیں گے۔ اب یہاں ایک اور چیز سمجھنے کی ہے کہ جب انسان کو دنیا میں بھیجنا ہی تھا، پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا پیدائش کے مقصد کہ اس کو خلیفہ بنانا ہے، نائب بنانا ہے دنیا میں، تو پھر یہ جنت میں بھیجا گیا اور یہ سارا جو معاملہ پیش آیا اس کی کیا وجہ تھی؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جنت میں بھیجنا یہ اس لیے تھا کہ یہ دیکھ لیں آدم علیہ السلام خود سے اس ساری جگہ کو، اور جب خود دیکھ لیں گے تو جب دنیا میں بھیجا جائے گا تو نتیجتاً انہیں معلوم ہوگا کہ وہ یہ جگہ رہنے کی نہیں ہے جہاں بھیجا گیا ہے، اور وہ جو جگہ رہنے کی ہے اس کا شوق ہوگا خود انہیں بھی اور ان کی اولاد میں بھی، تو وہ شوق ہوگا، اور اگر کوئی وہاں رکاوٹیں پیدا ہوں گی تو ان رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور ہمت پیدا ہو جائے گی۔ تو انہیں تجربہ کرا دیا گیا کہ یہاں یہ رہ لیں، اور دوسرا تجربہ بھی ہو گیا کہ وہاں جا کے دنیا میں اس طرح جس طرح آج شیطان نے یہاں کوشش کی ہے کہ دنیا میں بھی کرے گا، اور اس کا علاج بھی بتا دیا گیا کہ اس کا تریاق توبہ ہے۔ تو دنیا میں جا کے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ توبہ کر لی جائے، اور توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، اور اصل گھر کی فکر کی جائے کہ یہ اصل جگہ ہے جنت جو آپ کے اور آپ کی اولاد کے رہنے کی جگہ ہے، دنیا اصل جگہ نہیں ہے۔ دنیا تو عارضی طور پہ اگلی آیت میں مزید بات آ رہی ہے، تو عارضی طور پہ تمہیں وہاں بھیجا جا رہا ہے۔ ان آیات میں جو بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام سے ایک معاملہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر الفاظ سکھائے، اور انہوں نے ان الفاظ کے ذریعے اللہ سے معافی مانگ لی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر کے اس کے اثرات کو ختم فرما دیا۔ یا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی چیز اور بھی سمجھا دی ہے، اور وہ ہے رد عیسائیت کے ایک غلط عقیدے کا۔ عیسائیوں نے ایک عقیدہ گھڑا ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، اور وہ غلطی کا اثر ان کی اولاد میں چل رہا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ، جیسے ہر پاکستانی پیدا ہونے والا بچہ مقروض پیدا ہوتا ہے، تو ان کے عقیدے، غلط عقیدے کے مطابق ہر پیدا ہونے والا بچہ گنہگار پیدا ہوتا ہے۔ اب جب گنہگار پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ مشکل پیش آئی، الیاذ باللہ، ان کے عقیدے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ ان کے عقیدے کے مطابق مشکل یہ پیش آئی کہ اس کا حل کیا جائے، تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور پھر انہوں نے قربانی دی، اور وہ قربانی کے ذریعے ان انسانوں کے اس گناہ کا کفارہ ہوا۔ تو یہ ایک خود ساختہ عقیدہ جو کھڑا ہوا تھا، اللہ نے اس کا یہاں رد کر دیا ہے، ہمیں سمجھا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے جو بات ہوئی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اسے ختم فرما دیا، ان کی توبہ کو قبول کر لیا،
اور اس کے اثرات کو ختم فرما دیا، اور پھر آگے بتایا کہ وہ اللہ وہی ہے خوب توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان۔ یعنی انسانوں کو اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان انسان کو اللہ سے نا امید کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان نا امید ہوتا ہے تو پھر انسان توبہ نہیں کر سکتا۔ جب اسے پتا ہو کہ آگے بہت مہربان رب ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، تو پھر انسان اگر غلطی ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کی طرف آ جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں جماعت فرشتوں کی تالیہ گوہر کو آج کے پیغام کے لیے مدعو کروں گی۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا، دھوپ میں میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تالیہ گوہر جماعت ہشتم کی طالبہ اڈیالہ روڈ کیمپس سے آج کے میسج آف دی ڈے کے ساتھ حاضر ہوں۔ باپ دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے جو کہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنی جان تک لڑا دیتا ہے۔ والد ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ باپ ہی ہوتا ہے جو اپنے اہل و عیال اور اولاد کو پالنے کے لیے خود بھوکا رہ کر روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتا ہے، لیکن پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کے بچوں کو اچھا کھانا، پینا، تعلیم اور تربیت میسر ہو۔ باپ کا مقام بیان کرتے ہوئے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر تو چاہے تو اس دروازے کو ضائع کر یا اس کی حفاظت کر۔ ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر شکایت کرنے لگے کہ میرے والد میرے مال میں سے خرچ کرنا چاہتے ہیں، ایسے موقع پر میں کیا کروں؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تو اور تیرا مال تیرے والد ہی کے لیے ہے۔ یہاں پر بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ باپ ایک چھت کی مانند ہے۔ جس طرح ایک چھت گھر کے مکینوں کو موسم کے سرد گرم ماحول سے محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح باپ بھی موسم کے ناروا سلوک سے ہمیں تحفظ دیتا ہے۔ باپ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس واقعے سے بھی لگا سکتے ہیں کہ رات کے وقت ایئرپورٹ کے ڈپارچر لاؤنج میں ایک 2 برس کی بچی تھی۔ اس کے بابا باہر جا رہے تھے۔ باپ خدا حافظ کہہ کر مسافروں کے قطار میں لگ گیا۔ بچی نے جو اندازہ کیا کہ بابا چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ اتنی بلند آواز سے روئی کہ اس کا تڑپنا دیکھا نہ جاتا تھا۔ اس کی زبان پر صرف یہی تھا، بابا پاس، بابا پاس۔ میرے پہلو میں کھڑی ساتھی بولی، بچی کی چیخو پکار پر تو سب کی سماعتیں متوجہ ہو گئی، مگر بابا کا دل تو کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ بابا بھی دنیا کی عجیب و غریب مخلوق ہوتے ہیں، خود اپنے لیے نہیں جیتے۔ زندگی بھر جو کماتے ہیں اس کا 5% بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے، اپنی جوانی اور بہترین صلاحیتیں لگا کر گھر والوں کی خوشیاں خریدتے ہیں۔ وہ بھائی ہیں تو بہنوں کی شادی، بیٹا ہے تو والدین کی کفالت و بیماری کا فریضہ۔ ہمارے والد 8 بچوں کے لیے گاؤں سے خالص شہد اور مکھن منگواتے تھے، گھر میں دیسی انڈے آتے تھے، کبھی مرغیاں پال لیتے کہ بچوں کی صحت اچھی ہوگی۔ ایک صبح امی کو غصہ آ گیا، اس پاجامے میں 2 بار پیربند لگا چکی ہوں، اب نیا پاجامہ بنوا لیں، کل ہی لٹھا لا کر 4 پاجامے سی دیتی ہوں۔ بولے، یہ پیربند میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، کبھی ہمارے ساتھ دسترخوان پر نہ بیٹھے، آخر میں بچی پلیٹوں کو روٹی سے صاف کرتے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ باپ کی دعا کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا بیٹے کے لیے دونوں کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ سامعین محترم، چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کامیاب ہوں۔ یہ بابا لوگ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اپنے دکھ تشتری میں سجا کر تھوڑی پیش کرتے ہیں۔ ہمارے سماج میں خون پسینے کی گاڑی کمائی سے بچوں کو جوان کرنے والے بابا مارے حیا کے کبھی جو ان بیٹوں سے ان کی تنخواہ تک نہیں پوچھتے، کبھی فرمائش نہیں کرتے، خود کو گھر کے کونے تک محدود کر لیتے ہیں کہ زیادہ چلت پھرت سے دوسروں کی پرائیویسی متاثر نہ ہو۔ باپ کی قدر و منزلت ان لوگوں سے پوچھیے جو اس نعمت سے محروم ہیں، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ زندگی کی تپش کو سہتا ہے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے کہ باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چبھتے۔
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام والدین کا سایہ اپنی اولاد کے سر پر قائم رکھے اور جو والدین اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں غریق رحمت کرے، آمین ثم آمین۔ سامعین محترم، عید الاضحیٰ قریب ہے، اپنی خوشیوں میں ان کو بھی حصے دار بنائیے۔ جو اس فریضے کو انجام دینے کی سکت نہیں رکھتے، اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ آپ سب کو اڈیالہ روڈ کیمپس کی طرف سے پیشی عید مبارک۔ اللہ حافظ۔